أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک نحل تو قرآن مجید کا 16 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ فادخلوا، بس داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اور اسی میں ہمیشہ رہو، فلبئس مثوی المتکبرین، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے. فرشتے ان کی روح قبض کر رہے ہوں گے اور وہ حالت ظلم و کفر میں تھے. جان کنی سے پہلے نہ توبہ کی نہ کفر چھوڑا. اس وقت وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں، لیکن فرصت ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. اب اس تسلیم و اطاعت کو کوئی فائدہ نہ ہوگا اور دنیا سے جانے سے پہلے ہی جہنم میں داخل ہونے کا حکم مل جاتا ہے. بعد مفسرین کے نزدیک ان کو جہنم میں داخل ہونے کا حکم دینے والے اولو العلم یعنی علماء ہوں گے. یہ قول آیت اعراف کے مطابق ہے. کافروں کو جان کنی کی حالت میں داخل جہنم ہونے کا حکم ملے گا. جان کنی کی حالت میں ہی کافر ما بعد الموت حالات کا مشاہدہ کرنا شروع کر دیتا ہے. محققین نے اس آیت سے عذاب و ثواب قبر کو ثابت کیا ہے. حدیث میں بھی قبر کا لفظ عالم برزخ کے لیے استعمال ہوا ہے. اس سے مراد وہ عالم ہے جو مرنے کے بعد سے قیامت تک رہے گا. منکرین حدیث کے نزدیک موت کے بعد قیامت تک کوئی حس یا شعور نہ ہوگا، نہ کسی قسم کا ثواب و عذاب ہوگا. خود قرآن سے بھی یہ ثابت ہے کہ کفار کی روحیں مرنے کے بعد فوراً عذاب میں گرفتار ہو جاتی ہیں. وہ فرشتوں کو یہ یقین دلانے کی سر توڑ کوشش کرتی ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے، مگر ملائکہ ان کو جہنم رسید ہونے کی خبر دیتے ہیں. اگر وہ نیک ہوتا تو جنت میں داخل ہونے کی پیشگی مبارکباد دے دیتے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 97 میں خدا نے ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں سے موت کے بعد ملائکہ کی گفتگو کو بیان فرمایا ہے، اور ان سب سے زیادہ صاف الفاظ میں خدا نے 40واں سورہ جو ہے سورہ مومن کی آیت 45 اور 46 میں عذاب قبر کا ذکر فرمایا ہے، جہاں آل فرعون کے بارے میں فرمایا ایک سخت عذاب ان کو گھیرے ہوئے ہے. وہ صبح و شام آگ کے سامنے پیش کی جاتے ہیں. پھر جب قیامت آئے گی تو حکم دیا جائے گا کہ آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کرو. اس سے ثابت ہوا کہ موت صرف جسم و روح کی علیحدگی کا نام نہیں ہے اور نہ بالکل معدوم ہونے کا نام ہے. مرنے کے بعد انسان اپنی پوری شخصیت کے ساتھ زندہ رہتا ہے، وہی شخصیت جو اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے تصورات، اعمال، تجربات اور اپنے ذہنی اخلاق کی بنا پر اکتساب کیے تھے. یہ تفہیم القرآن میں لکھا ہے. انسان اچھی سیاست کر سکتا ہے اگر وہ اس سے واقف ہو. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اچھی سیاست کو بروکار لانے سے اقتدار میں دوام اور پختگی پیدا ہوتی ہے. مولا مزید فرماتے ہیں کہ اچھی سیاست سے رعیت کو راہ راست پر چلایا جا سکتا ہے. ریاست اور ملک کی فضیلت اچھی سیاست سے ہوتی ہے. جس کی سیاست اچھی ہوتی ہے اس کا اقتدار قائم اور دائم ہوتا ہے. مزید مولا فرماتے ہیں کہ جو اقتدار کی بلندی پر فائز ہوتا ہے وہ ریاست کے دکھوں پر صبر کرتا ہے، اور جو سیاست میں کوتاہی کرتا ہے وہ اقتدار میں چھوٹا ہو جاتا ہے. جو لوگوں کے اخراجات برداشت نہیں کرتا وہ اپنے اقتدار کی منتقلی کا نعرہ لگاتا ہے. حسن تدبیر اور فضول خرچی سے اجتناب بہت اچھی سیاست ہے، اور حسن تدبیر
کسی کی گہری عقل پر بہت بڑی دلیل ہوتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔